ضروری جو ووٹ کون پائے گا؟ مجھے ووٹ کہاں سے ملے گا؟ میں نے سینٹ کی کرسی لے لی ہے اور یہ سینٹ کی کرسی لینے کے لیے بالآخر حجویری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بنانے والے مشرک کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ یہ الیکشن کا سیزن ہے، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ہم نے 10 سیٹیں منظور کروائی ہیں۔ اب اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں ساجد نقوی کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں نورانی کا ہاتھ لینا پڑے گا۔ ہماری مجبوری ہے۔ تسی کڑے الیکشن کھلوتے ہو، تہاڈی کی مجبوری ہے؟ ساڈی تے مجبوری 2 لاکھ روپیہ پر اللہ کی توحید کے دعوے داروں کی زبان سے ہٹ گئی ووٹوں کے لیے، الیکشن کے لیے۔ طارق جمیل صاحب مورا شریف کے دربار پہ گئے اور بریلویوں کے عرس کے موقع پہ پوری بریلویت بیان کی، یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا، اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی مدد کی آوازیں، یا رسول اللہ مدد کی آوازیں، یا غوث اعظم مدد کی آوازیں لگے۔ اور طارق جمیل صاحب بیٹھے چپ کر کے سنتے رہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ شرک ہے تو امت کا جوڑ ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں جوڑ کی فکر ہے، ہم بھی کہتے ہیں جوڑ کرو، تھوکنا نہ کرو، ایلفی نہ کرو۔ مشرک شرک پہ باقی رہے، رب محمد کی قسم یہ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، گورنر نے، کمشنر نے بہاولپور میں پروگرام کروایا، سارے مولوی اکٹھے کروائے، کاڑے پیلے ساوے، اتحاد میں تقریریں ہوئی۔ آخری تقریر حافظ صاحب کی تھی، گلے ملوا دیا بریلویوں کو شیعوں سے، شیعوں کو دیوبندیوں سے، دیوبندیوں کے سب صلح کر لو، صفائی کر لو۔ آپ صاحب نے کہا کمشنر صاحب مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہوا کرتا، وہ مشرک ہے، یہ مواحد ہے، یہ اللہ کو پوچھتا ہے، یہ قبر کو پوچھتا ہے، کیسے گلے مل جائے گا؟ مثال دے کر کہا ایک لکڑی یوں ہے اور ایک لکڑی یوں ہے، ان دونوں کو جا کے ترخان کو دو، نجار کو دو کہ اس پہ کیل مارے، وہ کبھی کیل نہیں مارے گا، پہلے رندہ مارے گا، پہلے اس کو سیدھا کرے گا، یہ وٹ کڈے گا، جب یہ سیدھی ہو جائے گی پھر رکھ کے کیل مارے گا، اب یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ اتحاد کروانا چاہتے ہیں، امت کی جوڑ کی فکر ہے، امت کو ویسے جوڑو جیسے محمد رسول اللہ نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے جوڑا نبی نے؟ بدر کے میدان کے لیے جا رہے، ایک بڑا لڑاکا کمانڈر آ کر کہتا ہے میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی سوال میرے امام نے کیا، میرے آقا نے کیا، میرے مرشد نے کیا، میرے نبی نے کیا، تو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کو تو نہیں مانتا، میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں، لیکن مظلوم کی مدد کے لیے آیا۔ فرمایا بھاگ جا، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ ووٹوں کے لیے، الیکشن کے لیے، جوڑ کے لیے، یا قربانی کی کھالوں کے لیے۔ اجی مولوی صاحب آخر چندہ بھی تے اکٹھا کرنا ہے، قربانی دی کھلنا بھی تے جوڑنی ہے۔ یہ سیزن ہے قربانی کی کھالوں کا، یہاں توحید کا آوازہ نہ لگاؤ۔ 3 دن کے اجتماع اٹینڈ کر لیجئے، آپ کو توحید کی دعوت نہیں ملے گی، نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ چندہ لینا ہے، قربانی کی کھال اکٹھی کرنی ہے، توحید کی دعوت ہم سے چھوٹ گئی۔ امر بالمعروف میں سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ کا وعدہ۔ وہ قبروں پہ گرنے والوں، یہ داتا نہیں ہو سکتے جو مر جائے، یہ غوث اعظم نہیں ہو سکتے جن کی اپنے یتیم ہو جائے، یہ بری نہیں کر سکتے جن کی اپنی بیوہ ہو جائے، یہ گنج بخش نہیں ہو سکتے جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہے، غسل کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ توحید کی دعوت آج توحید کے دعوے داروں کی سٹیج سے غائب ہے۔ کسی کو کوئی مصلحت ہے، کسی کو کوئی مصلحت، اور یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر طرح کے لالچ اور ڈر سے نڈر ہو کر سچی دعوت لا الہ الا اللہ کی پکار لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید توصیف الرحمان راشدی صاحب، سوال یہ ہے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں اور خون خرابے کا جو ماحول ہے، کیا ان حالات کو جہاد کہا جائے گا یا فساد کہا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر کسی بھائی نے یہ بات سمجھنے کے لیے لکھی ہے تو اللہ ہم سب کو حق کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر سمجھنے کے علاوہ کوئی اور اس کے پیچھے اس کا آپشن ہے تو اللہ میں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔
جہاد کے لیے صحیح مسلم کے اندر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کے موضوع پر سوالات ہوئے۔ ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے، ایک قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک مال غنیمت، وطن کی آزادی، زمین کا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی جہاد کون کر رہا ہے؟ کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ۔ جو شخص اس لیے جنگ کرے کہ لا الہ الا اللہ غالب آئے، اللہ کی توحید غالب آئے، درگاہ مٹ جائیں، دربار مٹ جائے، حضرت بل ٹوٹ جائے، چرار شریف ٹوٹ جائے، اجمیر والے کا اڈا ٹوٹ جائے، حجویری کا اڈا ٹوٹ جائے، یہ دھرتی پاک ہو جائے، جیسے جس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہو اس کو پاک کیا محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، اس طرح دھرتی پاک ہو، محمد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل ہو۔ جیسے آپ نے مکے کو فتح کرتے علی کو بھیجا، جاؤ اس مکے کی سرزمین کو بتوں سے پاک کر دو، پکی اونچی قبروں سے پاک کر دو، زمین سے ملا دو۔ اگر مقصد جہاد کا یہ ہو کہ اللہ کی توحید غالب آئے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں، اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، اور اگر یہ مقصد نہیں، مقصد ہو کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختیار، خود مختیاری جان سے پیاری، خود مختیاری یا کفن، خود مختیاری یا موت، تو پھر وطنوں کے لیے لڑی جانے والی جنگ سیاسی جنگیں ہیں، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، فرض کریں، تسلیم کریں، اللہ ہر جگہ پہ اہل ایمان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ اگر آج فتح بھی ہو جائے اور کشمیر پاکستان بن بھی جائے تو لا الہ الا اللہ غالب آ جائے گا، توحید غالب آ جائے گی، چرار شریف ٹوٹ جائے گا، حضرت بل کی درگاہ توڑ دی جائے گی، اللہ کی توحید غالب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہی جو نظام پہلے سے باقی علاقوں میں موجود ہے وہی وہاں پر نافذ ہوگا۔ تو اسلام کی کون سی خدمت ہوئی؟ وطنوں کے لیے لڑی جانے والی جنگیں جہاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ وطنوں کی لڑائی ہے، یہ سیاست کی لڑائی ہے، یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہے۔ اور ہاں، اگر لڑائی کا مقصد یہ ہو ہم نے یہاں سے شرک کو مٹانا ہے، ہم نے یہاں پہ توحید کو غالب کرنا ہے، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہو تو لڑنے والے مشرک ساتھ چل سکتے ہیں؟ لڑنے والا شیعہ ساتھ چلے گا؟ لڑنے والا قبر پرست ساتھ چلے گا؟ وطن پرست ساتھ چلے گا؟ اور ساری علاقوں کو آپ جا کر چیک کر لیں، اس میں شیعہ بھی لڑ رہا ہے، بریلوی بھی لڑ رہا ہے، وطن پرست بھی لڑ رہا ہے، کمیونسٹ بھی لڑ رہا ہے، لبریشن فرنٹ والا بھی لڑ رہا ہے، البرق والا بھی لڑ رہا ہے، یہ سارے لڑ رہے ہیں، جن اور سارے اپنی لڑائی کے نقطے پر متفق ہیں۔ آپ اس میں دونوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ واضح دلیل ہے کہ ان کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی توحید کو غالب کرنا ہوتا تو کبھی مشرک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیہ اسلام میں مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ جس چیز کا ہمیں علم ہو بات کریں۔ تو اس اللہ کی زمین میں یقیناً بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے سامنے ہمارے ایک کینی بھائی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے صرف کلمہ توحید شہادتین کو دہرائیں گے۔ ان کو مبارکباد دیں اور اس سے کے بعد میں بھول نہ جاؤں، ایک اعلان ہے، کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ بن مسعود حنک میں شیخ توصیف الرحمن راشدی کا خطاب ہوگا۔ لکھا ہے یہاں پر عنوان لعنت جہیز۔ یہ اردو زبان بڑی خطرناک ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے کہ
جو ہے جہیز ایک لعنت. تو اس میں تمام لوگوں کی یہ کہا گیا ہے کہ شرکت فرمائیں. جی ہاں، ویسے یہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ بھئی ہدیہ اور کھانے کا ذکر نہ کریں، اس سے ہماری توہین ہوتی ہے، لہذا درود سننے کے لیے جو جانا چاہیں تو جائیں. فالو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم. Takbir, Allah Akbar. It means that I bear witness that Allah is only one true God, worthy to be worshipped without any partner, and I further bear witness that Muhammad, Allah's peace be upon him, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is Allah's last and true messenger and Allah's slave. And I further bear witness that Christ Jesus, he was a messenger of Allah and true messenger of Allah and the slave of Allah in his time, and he was the son of Mary, not son of Allah. وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ. And I further bear witness that the fire of hell is truth and the paradise is the truth. We ask Allah that kindly we show the straight path that reach us to Jannah بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بھائی کو سلام کریں، استقامت کے لیے دعا کریں.